بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاطف رفیق چودھری۔ جی جناب، تو اپنا لندن یاترا کے لیے عاصم منیر صاحب جو ہے وہ یہاں باقاعدہ پاکستان میں آپ لوگوں کو عورت کے حقوق کے بارے میں بتا کر اور اپنی اچھی خاصی کروانے کے بعد اب جو ہے وہ اپنے آقاؤں کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر جو ہے ان کے خلاف احتجاج ہونے جا رہا ہے، اور سراپا احتجاج ہیں وہاں کے لوگ پاکستانی۔ اور یہاں بہت سارے جو ان کے کہہ لیں کہ پیچھے جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، عطا تارڑ جیسے لوگ ہیں، مریم نواز اور بہت سارے لوگ جو ہے، اور بہت سارے جو لفافہ صحافی ہیں، ان کو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے، ادروائز آپ کے لیے جو ہے بڑے خطرناک نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے اور یہ پرابلم ہوگی۔ تو الحمدللہ پاکستانی اس کے باوجود جو ہے وہ بیرون ملک اور اپنے ملک میں بھی باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نا، جن کے بارے میں قائد اعظم نے اور اب عمران خان نے کہا ہے کہ انسان کے اندر غیرت ہونی چاہیے، کچھ انٹیگریٹی ہونی چاہیے، کچھ ویلیوز ہونی چاہیے، تو یہ الحمدللہ پوری قوم میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ قوم جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے مارشاء اللہ کی جو دھمکی لگائی جا رہی ہے، تو مارشاء اللہ جناب آپ نے پہلے لگایا ہوا ہے، اور کون سا آپ نے مارشاء اللہ لگا لینا ہے؟ یعنی مارشاء اللہ آپ لگا کے دیکھ لیں، یہ قوم نہ مارشاء اللہ آپ کو لگنے دے گی، اور مارشاء اللہ لگانے کے باوجود بھی آپ کی حوصلہ افزائی، عزت افزائی ایسے ہی ہوگی جو اس وقت جو ہے سوشل میڈیا پہ اور جہاں جہاں آپ جاتے ہیں، اور آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ قوم کسی ملک میں کسی خطے میں اب جینے نہیں دے گی، کیونکہ اس سے پہلے تک جب تک آپ کو برداشت کیا جاتا تھا آپ کو ہیرو سمجھا جاتا تھا، کیونکہ آپ نے کچھ بے غیرت قسم کے سیاستدان پالے ہوئے ہوتے تھے، اور جن کی آپ جو ہے لوگوں کو ایک تصویر ایسی دکھاتے تھے کہ جیسے یہ بہت زیادہ برے لوگ ہیں اور ہم لوگ ہیں جو ہیرو ہیں، جو اس ملک کو بچا سکتے ہیں، اور یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تمام کے تمام سیاستدان جو تھے وہ آپ کے ہی پالے ہوئے تھے۔ اب آ جائیں جی، ایک ڈاکٹر اسرار صاحب میرے آئیڈیل ہیں، بہت زیادہ میں ان کو سنتا ہوں، الحمدللہ دین کی انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، لیکن ایک ان کا بیان ہے اگر آپ کی نظروں سے گزرا ہو تو اس میں وہ فرماتے ہیں دو طرح کے طبقات کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ مذہب کے اعتبار سے اس طریقے کا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، دین کے بارے میں سختی بھی کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن ان کے جو معاملات زندگی ہیں اس میں کرپشن بھی ہے، اس میں ہیرا پھیری بھی ہے، سود کے کاروبار بھی کرتے ہیں، مینج بھی ہوتے ہیں، مصلحت پسندی کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بظاہر جو ہے وہ ان عبادات کو تو مکمل طور پر پرفارم نہیں کر پاتا، وہ کہتے ہیں کہ نماز اللہ کا اور میرے درمیان ہے، کرنی چاہیے، لیکن میں نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی ادھر سے وہ، بلکہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے معاملات زندگی میں بہت ایماندار، انٹیگریٹی کے ساتھ، بڑی ایک آنیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں، لیکن عبادات سے دور رہتے ہیں، دونوں میں گمراہی ہے۔ یہاں تک جو ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک تھی، لیکن ایک چیز ڈاکٹر صاحب سے کسی نے سوال نہیں کیا، اگر کوئی کرتا تو ضرور وہ جواب دیتے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے بیان نہیں کیا کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے۔ تو جناب آپ اس پہ خود سوچیں کہ بہتر جو ہے، دونوں میں غلطیاں ہیں، لیکن وہ طبقہ جو کم از کم اپنے معاملات زندگی جو لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں اس میں ظالم نہیں ہے، اس میں ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور اگر وہ نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتا تو بالکل وہ بہت غلط کرتا ہے اگر وہ دین کی طرف اس طریقے سے نہیں آتا۔ لیکن ان دونوں کا ایک تقابلی جائزہ لینے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ان میں بہتر کون ہے۔ تو بہتر بہرحال وہی طبقہ ہے کہ جو اللہ کا اور اس کے درمیان عبادت تو اس کی اور اللہ کے درمیان ہے، جیسے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے اور مومن کے درمیان ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ لیکن جو معاملات زندگی ہیں وہ اگر آپ داڑیاں رکھ کر بھی غلط کر رہے ہیں تو پھر میرا خیال میں ان سے بہتر وہ لوگ ہیں جو کم از کم جو معاملات زندگی ہیں ان کو بہتر انداز سے نبھا رہے ہیں، اور اس پہ بات آپ بھی کر سکتے ہیں، جو بھی کامنٹ کریں، لیکن بہرحال بات آپ کو لاجیکلی یہی بہتر لگے گی کہ پھر دین نے آپ کو کیا سکھایا۔ اگر آپ کو زندگی تسبیحات تو زمین آسمان فرشتے ہر کوئی کر رہا ہے، کرنی چاہیے، ہمیں بھی دن رات کرنی چاہیے، لیکن کیا ہمیں اپنے معاملات کی طرف پھر نظر نہیں کرنی چاہیے؟ اگر ہمیں آخرت پر یقین ہے اور ہم لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ان کو بتاتے ہیں کہ عورت کی کیا عزت ہوتی ہے، اور پسے پشت کے سامنے بلکہ جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں کہ عورت صرف کس کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو مریم نواز ہے، جبکہ باقی عورتیں ہمارے لیے مجرمہ ہیں،
وہ تمام لوگ مجرم ہیں جو ایک یعنی پرامن احتجاج کے لیے نکلے، اور ہم نے ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا، اور وہ فضل الرحمان کے بقول جو ہے زمین گرم کر دی جائے گی، لیکن گرم ان کے لیے کر دی ہے۔ یہ سلیوٹ کرنا پڑے گا پاکستانیوں کو کہ گرم ان کے لیے ایسی کی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں تو کیا کریں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر آ گیا تو چلیں ان کی طرف چلتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جناب ایک شرائط رکھی ہیں کہ میں جو ہے گرینڈ جو الائنس ہے اپوزیشن کا، اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن جہاں جہاں میرے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں کہ جہاں جہاں میرے لوگ کھڑے ہوں گے وہاں وہاں جو ہے پی ٹی آئی کے اپنے جو ہے امیدوار جو ہے نامزد نہیں کرے گی، یعنی مجھے سپیس دی جائے گی۔ تو یہ وہ بے شرم آدمی ہے، وہ ایسی صورتحال میں تو چلے اس کے ساتھ ایک وہ اتحاد کرنا ایک مجبوری بھی ہو سکتی، لیکن یہ وہ بے شرم آدمی ہے کہ جس کو شرم نہیں ہے کہ اگر تم مینج کر کے تھرڈ امپائر رکھ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اگر تم سیٹ جیتتے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہتر نہیں ہے کہ تم اللہ اللہ کرو اور جا کے اپنی آخری زندگی جو اچھے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی ان کے ساتھ کیا پی ٹی آئی کا چلتا ہے وہ سلسلہ وہ آگے دیکھنے کی بات ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی شیر افضل مروت صاحب۔ اب یہاں پہ بہت سارے جو ان کے خاص کر قبیلے کے کچھ لوگ ہیں، کچھ یہ جو کہہ لیں سوشل میڈیا پہ جو بڑے اچھے گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کی، اور حتیٰ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کھل کر بات نہیں کر رہی، حالانکہ اس شخص کے بارے میں کئی ایسی باتیں ہیں، اس کا جو طریقہ ہے جس طرح سے گفتگو کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں اپنا سوشل میڈیا بنا لوں گا، کبھی کہتا ہے میں ہی عمران خان ہوں، پھر اس کو دوسرے تناظر میں لے جاتا ہے، کبھی نواز شریف کے لیے بیان دیتا ہے کہ جیسے اس کو نکالا گیا۔ جس بندے کے اندر یہ کہہ لیں نا وہ نظریہ ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان کا نظریہ کیا ہے، اور نواز شریف کے بارے میں یہ گفتگو کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، اور پھر یہ ثابت ہوا ہے جھوٹ اس نے کتنے بولے کہ میری جناب جمائمہ خان سے عمران خان کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی، یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کے بعد یہ لوگوں سے پیسے مانگتا رہا، ثنا میر جو ہے اس سے اس نے کئی دفعہ پیسے مانگے، کئی لوگوں کو انہوں نے اس لیے پیسے مانگے کہ یہ جو ہے عمران خان سے ملاقات کروائیں گے، جو باتیں انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں، اور آج یہ ڈرامے کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں سمپل سی بات ہے کہ آپ کو اگر ابھی بھی ثابت نہیں ہوا کہ یہ بندہ کمپنی کا بندہ ہے، لانچ کیا گیا ہے، تو پھر آپ کی عقل کے اوپر ماتم ہو سکتا ہے۔ یہ بندہ جن کے اندر یہ دو چار جو جس کے اندر نظریہ ہوتا ہے نا، وہ عثمان ڈار جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اب سلمان اکرم راجہ، اس کے اندر خان کا نظریہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے، وہ خان لے گیا۔ ہر غیرت مند، باشعور، ذی شعور اور پڑھا لکھا جو شخص ہے وہ اسی نظریے کا مالک ہوتا ہے۔ دراصل کیوں پوری قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے؟ کیونکہ یہ قوم ساری چاہتی تھی، انہیں موقع نہیں مل رہا تھا کہ کیسے وہ اس نظام کے لیے، اور اس نظام جو موجودہ نظام ہے اس کے خلاف کھڑی ہو، تو عوام کھڑی ہو گئی ہے۔ تو یہ شیر افضل جیسے لوگوں کو مائنس کرنا ہوگا جناب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ ایک اور آپ کو میں بتا دوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شیخ وقاص، ان جیسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی جو ہے دو نمبری کر کے، جنہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جھنگ کے لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے سوائے بزنس کے کاروبار کے کچھ نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑی کمپرومائزڈ قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی یہ کل تک جو ہے وہ نون لیگ کے لیے اور اس کا جو ہے وہ سردار اعجاز صادق کے لیے جناب یہ بندہ رات تک پیسہ وہاں خرچ کرتا رہا، اس کا والد شیخ اکرم، یہ وہ لوگ ہیں کہ پیسے کے پجاری ہیں، انہوں نے عالی شان گھر بنائے ہوئے ہیں، جھنگ کا نظام اس شخص سے نہیں سنبھالا جا سکا، اور یہ شخص جو ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ کرے گا؟ یہ پی ٹی آئی کی اس پہ لیڈرشپ کو سوچنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی کہ ایک اور طرح کی پود جو ہے، ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے، شروع سے بڑی دیر سے اب ڈرامہ کرتے ہیں جی کہ ہمارا جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ بنتے ہیں ہمارا، اور آج کل تو بلکہ وہ براڈ چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن ریاست یہ ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین ایمان نہیں، مصلحت پسند، اور یہ وہی دوگلا، دو نمبر اور مینج ہونے والا طبقہ ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنا عاصم منیر صاحب کا نام لیا جانا چاہیے، نہیں لیا، بالکل لیا جانا چاہیے۔ آپ نے یہاں پہ جناب ڈرامہ لگائے رکھا آج تک کہ جناب اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، فلاں شخص، اور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی یہی کرتی ہے جناب آپ سیدھا نام لیں، اگر آپ نام نہیں لے سکتے آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ان کو عزتیں دے دے کر اور واحد ایک جو ہے ان کو جو ہے مقدس گائے بنا دیا، ان کو ذبح کرنے کا ٹائم آ گیا، اور پاکستانی اس کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ ان کو تمام کی جو ہے وہ اپریسیشن کرنا ہوگی، اور پورے حوصلے کے ساتھ اس نظام سے ٹکرا تو آپ گئے ہیں، اس کے خاتمے تک ایسے ہی ڈٹے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔